الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. میں نے کل سے مراد لاسٹ ٹائم ہم نے آج 21 تا 28 سورہ آل عمران کیا تھا. میں آپ کے سامنے پہلے ترجمہ کروں گا، پھر سوال ہوگا، آپ جواب دیں گے، اور کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو میں اس کو پورا کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21 سورہ آل عمران. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں. نمبر 3. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگوں میں عدل اور راستی کا حکم دیتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو. یہ لفظ خوشخبری کیوں آیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. یہ ان پہ تنزن طنز آیا ہے. کرنے کے لیے. تنزن آیا ہے. شاباش. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کفر کے 3 قسم کے کفر. ایک کہ پہلے اللہ کی آیات کا انکار، دوسرا انبیاء کا قتل. یہ انبیاء کو ناحق قتل کون کرتے تھے؟ یہود. اب بنی اسرائیل. یہود کرتے تھے. شاباش. نہیں بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، یہود. اچھا، اور وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں ان تک کو قتل کے درپے رہتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو تنزن کہتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ، انہیں ذرا خوشخبری دے دو. کس کی؟ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب جہنم کا. اچھا، اس آیت سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر کے نتائج کیا ہیں. جلدی بتائیں. عذاب علیم. دردناک. دردناک عذاب، دردناک. ہاں، تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اچھا، اب ہم ایک سمجھ، پتہ نہیں ہمارے لوگوں میں کیا مشکل ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ جی کافر تو رام لال ہے، کافر تو جو وہ انگریز ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. خدا کے بندوں کو کافر وہ ہے جو عملاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چاہے اس کا نام عبداللہ ہی کیوں نہ ہو، جو آج ہم کر رہے ہیں. لہذا کفر یہ ہے کہ آپ انکار عملاً کریں یا قولاً کریں. کافر قولاً اور عملاً دونوں کر رہا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ عملاً کفر کر رہا ہے. یہ ہے فرق. نوٹ کیا آپ نے کہ نہیں؟ بات کو اچھی طرح سمجھیں. اللہ جی سر، فرماتے ہیں، بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 22 میں اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کر دیے گئے. تو جو بھی یہود یا مثل یہود ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان انکار چاہے وہ زبانی ہو یا عملی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آخر میں ان کا وہ اس جہنم کی اذیت ناک عذاب میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ رشتہ دار، نہ پیسہ، نہ دولت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو یہ ہفتے اعمال جو ہے، اعمال کو اکارت جانا، ضائع جانا، یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. اور اب اگر آپ اس آج 21-22 میں کوئی سوال ہو آپ کا، شاباش جلدی کریں. سر جی، یہ جو آیت نمبر 22 میں آپ نے پڑھا ہے، دنیا میں اعمال کیسے ضائع ہو گئے، آخرت میں تو جہنم ہے، دنیا میں تو وہ مزے میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں. نہیں، یہ آپ کے نزدیک عیش ہے نا. دیکھیں میڈم، مجھے یہ بتائیں کہ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے وہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے یا رحمتوں کا؟ لعنتوں کا مستحق ہے، مگر وہ تو پھر سمجھے. اوہو، آپ سنیں، یہ آپ کا اور دنیا میں میرا اور آپ کا کہ بڑے مزے اڑا رہا ہے، یہ اس گاڑی میں گھوم رہا ہے، اور بھائی وہ
اللہ کی اس لعنت کا مستحق ہو چکا ہے جو اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گی کہ وہ حیوانوں کی طرح. اللہ نے تو اس کو انسان بنا کے کتنی بڑی صلاحیتیں، کتنا اس کو مرتبہ دیا اپنی خلافت کا، تو دنیا میں ناکام ہے کہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے. لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد. آرام ہاسپٹل بنایا، اچھا کام کیا، لیکن ضائع ہو گیا، اس کا اجر نہیں ملے گا. سر یہ سورۃ آل عمران کا جو لاسٹ پیرا ہے رکوع ہے، اس میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع اللہ قلیل. تاکہ آپ ان کو بالکل کوئی لفٹ نہ کرائیں. کیوں؟ یہ تو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، تو دنیا میں انہوں نے جو کام کرنے تھے وہ کیے نہیں، اللہ کی ناراضگی کے وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ہو گئے. اور انہوں نے لوگوں کو بھی تنگ کیا، لوگ بھی ان کو پسند نہیں کرتے، لعنت ہی بھیجتے ہیں. بے شک بے شک، بہت عمدہ. ذرا سر جی آپ ایک جی جی سر جی، یہ بھی ہو سکتا ہے سر جی کہ ہدایت جیسی نعمت ہی ان سے چھین لی گئی، اس کی طرف ان کو آنے ہی نہیں دیا گیا. یہ بھی بہت بڑی لعنت ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ لفظ آپ آنے نہیں دیا گیا نا، وہ خود نہیں آئے. اللہ نے تو اس بندوبست کیا، فطرت بنائی کہ وہ نیکی اور بدی کو پہچانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو آیات کائنات اور آیات انفس کو دیکھ کر ان کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کتنا زبردست ہے اگر ہم عقل صحیح سے کام لیں، فکر صحیح سے کام لیں. لیکن انہوں نے خود ہدایت کو نہیں پایا، ان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیا گیا. یہ غلط الفاظ ہیں آپ کے. جب جی اللہ سر. نے مجھے اور ٹھیک آپ ہے کو صلاحیتیں دی ہیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم خود ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس صراط مستقیم کی رہنمائی کی طرف آ جاتے. اور پھر اللہ نے کمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ، اللہ نے حجت پوری کر دی. اب سمجھ آ گئی بات؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ جی خیر. اور ساتھ ہی نفس لوامہ بھی دیا ہے. وہ تو دیکھیں نا، اس کو تو جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فطرت دی، وہ فطرتی نفس لوامہ تو ہے، اور کیا ہے. اچھا، اب آ جائیے آیت 23 پر. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا. اب کل میں نے بتایا تھا نصیبا من الکتاب سے مراد کون سی کتابیں ہیں؟ تورات اور انجیل. انجیل. تورات اور انجیل. اچھا، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یدعون الی کتاب اللہ، ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید جو آخر میں آئی اور پورے مکمل کتاب ہے. اچھا، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اپنے درمیان فیصلے کریں اس کتاب سے، قرآن سے. اللہ فرماتے ہیں ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے. وہم معرضون، اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے. اچھا، اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلا تو انہوں نے جرم یہ کیا کہ جب ان کو اہل کتاب کو تورات اور انجیل دی گئی تو اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اب آخری چانس ان کو اللہ نے دیا کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، قرآن نازل کیا جو ان کتابوں کی تعلیمات کو کی تکمیل بھی ہے، اور یہ اس کی حفاظت بھی اللہ نے لے لی، اس کا بھی اس سے بھی منہ موڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں صاف بتا رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو بہت بڑے مجرم ہیں، جنہوں نے قرآن کا سے اعراض کیا. اور اعراض بھی کس وجہ سے کیا؟ ذرا آج 24 کے ساتھ پڑھیں تو بات ذالک، یہ اس وجہ سے تورات اور انجیل کو بھی انہوں نے پیسے پشت ڈالا، قرآن کا بھی انکار کیا. ذالک، اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کہ وہ یہ کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ ہمیں مس تک نہ کرے گی اگر ہاں الا ایام معدودات، صرف چند روز. یہ ان کا اپنا من گھڑت آرزو ہے ان کی، کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کیونکہ ہم ان کی نسل سے ہیں، ان پیغمبروں کی، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف وغیرہ، تو ہمیں تو آگ چند دن چھوئے گی. یہ ان کا اپنا گمان ہے،
حالانکہ وہاں فیصلہ اسٹرکٹلی ایک ایک نیکی اکاؤنٹ فار ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر نیکی چاہے وہ ذرے برابر ہوگی، ہائے برائی چاہے وہ ذرے برابر ہوگی، وہاں موجود ہوگی. اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. یہ دنیا کے جج نہیں ہوں گے، یہ پاکستانی عدالتوں کے جج نہیں ہوں گے کہ وہ کسی کے کہنے پہ سزا دے دیں گے، کسی کہنے پہ چھوڑ دیں گے. نہیں، وہاں کوئی ذرہ برابر انصاف میں کمی نہیں ہوگی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں بہانہ ہے. اچھا، یہ تو ان کا بہانہ تھا نا مسلم کہ بھائی ہمیں تو آگ، ہم یہودی نصارہ ہیں نعوذ باللہ، اور ہمیں آگ اگر زیادہ سے زیادہ چھوئے بھی گی، چھونے کا مطلب یہ ہے کہ آگ میں جلیں گے نہیں، بس وہ ہمیں کچھ آگ کا ملے گا عذاب، بہت ہلکا ہوگا. تو یہ تو کافروں کا بات ہے، اہل کتاب کی بات ہے. آپ سمجھ آ گئی بات اتنی آپ کو؟ جی سر. جی سر. الحمدللہ. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں آج مسلمانوں میں کا مسئلہ کیا ہے بھلا؟ سر ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے. اللہ مسلمان غفور کہتے ہیں کہ رحیم نبی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، ہماری شفاعت کر دیں گے. ہم کلمہ ہم نے پڑھ لیا بس کافی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کلمے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کیے تو یہ کلمہ کسی کام نہیں آئے گا. سر آپ نبی اندازہ کیا کریں، ہے، یہ تو اپنے آپ پیر لے کے بیٹھے ہیں کہ پیر بچا لیں گے ہمیں. بڑے بڑے ہمارے بھی اس طرح کے جھوٹے آرزویں ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کے بتایا ہے. اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی تورات انجیل کا بھی انکار کر چکے ہیں، اگر قرآن کا کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لہٰذا یہاں تسلی بھی دی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت 24 میں. اور یاد رکھنا ہمیں ہر قسم کی جھوٹی آرزوؤں سے کہ وہاں فلاں کام آ جائے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے ایمان اور عمل صالح کے. ایمان بھی پکا سچا اور عمل بھی ایسا کہ جیسا کا نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. اچھا، آگے ذرا دیکھیں قرآن کس قدر کھول کھول کے بات اپنے سامنے رکھتا ہے. آیت 25 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ان آخرت کا نمونہ ہمارے سامنے پورا منظر رکھتے تھے. فکیفا، پھر بلا کیا ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کہ قیامت کی میں روز محشر کی حاضری لازمی ہوگی، ہر ایک کے لیے ہوگی، کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر وہاں کیا ہوگا ذرا نوٹ فرمائیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں اگر برائی کمائی ہے چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس کی سزا مل کے رہے گی، اور نیکی کی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے کے رہے گا. اللہ اکبر، کیونکہ رب کی عدالت ہوگی، وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہر کمزوری ہر عیب سے پاک ہے. اچھا، تو آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا؟ جلدی بتائیں، بڑی کمال کی بات ہے یہ. اللہ عدل کرنے والا ہے. اللہ سے نامیدی، نعوذ باللہ، غلط بیانی تو ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے عدل کے حساب سے وہ ان کو دیا اجر. یہ بات اگر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر لا یظلمون کا مطلب یہ ہے نہ کسی نیکی کو، کسی نیک کو اس کی نیکی کا اجر نہیں ملے گا، یہ ہو نہیں سکتا. اجر مل کے رہے گا. اور جس نے برائی کی ہوگی اس برائی کی سزا اس کو مل کر رہے گی. یہ ہے ظلم نہ ہونا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کوئی نیکی اکاؤنٹ فار نہ ہو، کوئی برائی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہو. نہیں، ہرگز نہیں. ظلم یہ ہوگا کہ برے کی برائی ہوتے ہوئے اس کو سزا نہ دی جائے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا.
کیونکہ اللہ کی عدالت ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ۔ بات کو ایسا کھول کے بیان کریں تاکہ قرآن کا مقصد سامنے والا سمجھ لے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ دیکھیں نا، ہم آج لوگ جو ہیں وہ اسی قرآن کو سامنے رکھ کے بس خوشخبریاں سناتے جا رہے ہیں۔ او بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں میں تو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ برائی کی ہے تو اس کی سزا مل کے رہے گی، نیکی کی ہے تو اس کا اجر مل کر رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ رب کی عدالت وہ عدالت نہیں ہے جو آپ کے یہاں عدالت ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی نیکی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دوں، اس میں جلد سے جلد کروں، سبقت کروں، اور برائی سے ہر ممکن بچوں۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اب ذرا آگے بڑے غور سے سنیے اور سوال کا جواب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، قل اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، جو پوری بادشاہی کا مالک ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور اس جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وہ تعز من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، وہ تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے اللہ ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، اس کے ہاں خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک یہ عزت اور ذلت ہی نہیں، یہ بادشاہی نہیں، بلکہ ہر چیز پر اسی کی قدرت، اسی کا اختیار اور اقتدار ہے۔ اچھا، اس میں ایک خوشخبری ہے، وہ بلا کیا خوشخبری ہے؟ جلدی بتائیں۔ بیدک الخیر۔ نہیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو اس کا ایک بڑا مفہوم تھا، ایک خوشخبری تھی، وہ کیا خوشخبری ہے؟ جنگ سر خندق کے موقع پر جب صاف چٹان سر آئی یہ تھی۔ بتایا آپ جا رہا جنگ تھا کہ خندق کے ابھی موضوع پر چھوڑیں، اب آپ یہاں مجھ سے سوال کیا کریں، اگر اب ورنہ پھر جب میں سوال کروں تو جواب دیا کریں۔ جی، کیا خوشخبری ہے؟ کون سی خوشخبری ہے؟ جلدی بتائیں۔ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، یہ اچھا خوشخبری تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیوں خوشخبری دے رہا ہے بولا؟ مسلمان آپ نے کیسے، کہاں سے اخذ کیا یہ؟ بے یاد کل ہے، خیر، اللہ نہیں تعالیٰ کے نہیں ہاتھ میں سب نہیں ہے، نہیں 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 انہ نہیں۔ کا علی کل شیء قدیر۔ اچھا، تو پھر تو آج جو ان مسلمان بادشاہوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو ملا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے، بیدک الخیر، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ سر وتنزع الملک ممن تشاء یہ والا سر پھر تؤتی وہی بات، الملک پھر ممن وہی، تشاء۔ نہیں 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 نہیں، آپ اس کی دلیل قرآن سے لائیں۔ سر یہ علی کل شیء قدیر تو نہیں ہے نا؟ اسی نے تو حکومت دے رکھی ہے ان کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بڑے غور سے سنیں، کہ اس کا جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، اب میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں، اور بہت اچھی طرح سمجھیں، اگر بات سمجھ نہ آئے تو سوال کریں۔ بقرہ کی 124 لکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان پر پورے اترے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں تمہیں دنیا کا امام بناتا ہوں۔ یہ ہے دلیل کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس آپ کی مدینے کی جو حکومت تھی اس کی وجہ سے ان ساری پر پورے اتریں گے، اور اللہ ان کو امامت دے گا، اور یہی وعدہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 143 میں کیا ہے۔ قرآن پڑھیں اور سمجھیں خدا کے لیے۔ تو اللہ ان قوموں کو امامت دیتا ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت 26 میں
سورہ آل عمران میں مسلمانوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ سارے کام کرنے تھے جو ان کو اللہ ان کو حکومت دیتا اور اللہ نے دی. اور یہ آیت اس کی خوشخبری ہے. کیوں کہ اللہ نے پہلے بھی ایک تو وعدہ تھا بقرہ کی 143 میں کہ اللہ تمہیں امامت دے گا. دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ نے ان کو جب انہوں نے پورا کیا تو آج بھی اگر مسلمانوں کی اکثریت پاکستان بنایا، ہم نے نعرہ لگایا کہ ہم اللہ کی حکومت قائم کریں گے اور ہم نے کفر کی حکومت قائم کی ہے. اس قرآن کو جس طرح ہم پڑھ کے اس کے غلط مطلب نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. سر بقرہ کی کون سی آیت حوالے میں لکھوائی آپ نے؟ 124 جو میں پڑھ رہا ہوں. جی سر. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، تو ان پورے اترے. قال اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں دنیا کا امام بناتا ہوں. آگے 143 بھی لکھوائی ہے جی 143 بھی آپ نے لکھوائی ہے. میں نے 143 بقرہ کی لکھائی ہے. امامت ڈاکٹر صاحبہ ذرا بات سمجھا کریں. 143 بقرہ جس میں اللہ نے امامت کا ذکر کیا، بنی اسرائیل سے امامت چھین کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی. جی سر. اس وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشخبری ہے جو آپ نے بتائی ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل. قرآن کا فہم یہ ہے کہ ہم قرآن کی دوسری جگہ پر اسی چیز کو بالکل سمجھیں. تو جب آپ بقرہ کی 124 اور بقرہ کی 143 دونوں آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشخبری کیوں ہے. اچھا، بقرہ کی 124 کی ایک اور بات سنیں بڑے غور سے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ یا اللہ آپ نے مجھے تو امامت دے دی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال ومن ذریتی، میری اولاد کا مسئلہ کیا ہوگا؟ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، کہ امامت میں ظالموں کو نہیں دیتا. اور وہ امامت جو اللہ کے لیے ہے، باقی جب ظالم لوگ ہوں گے تو ان پر حکمران بھی ظالم ہوں گے. یہ اللہ کا اصول ہے. کیوں؟ حدیث ہے امالکم اعمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ہم برائیوں میں ملوث ہیں مجموعی طور پر. اسی طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی، اسی طرح کے ججز ہیں، اسی طرح کے امیر و کبیر لوگ ہیں. سر نیچے تک ریڑھی والا تک سب ایک ہی جیسے ہیں. ہاں لیکن آپ اس کو سمجھیں، قرآن کے مقصد کو سمجھیں. جی سر. اچھا، تو اب آپ کو سمجھ آ گیا یہ آیت کتنی اہم ہے 26 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے. اور آج اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم مجموعی طور پر اکثریت توبہ کرے اور پلٹے قرآن و سنت کی طرف جو کہیں دور دور نظر نہیں آتا. بالکل یہ ایسا ہی ہے سر. آیت 26 اور آیت 27 میں کہا سنیں رب کے کمال دیکھیں، اس کی قدرت کو دیکھیں. اس کے اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ہے جو روز ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے. وہ تولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں. کس طرح دیکھیں، صبح ہوئی ہے نا اور شام کو پھر رات شروع ہو جائے گی. کیا بات ہے، روز ہم دیکھتے ہیں. اور پھر فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے. روز کا مرہ ہے، روز کا میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے. اور آخری بات کہی سورہ 27 میں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور بغیر حساب کے لوگوں کو رزق دیتا ہے. بڑے بڑے دماغ والے نوکریاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کی
جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اور عقل نام کی چیز جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے ان میں. یہ رب کے کمال نہیں دیکھتے آپ روز؟ اچھا یہ اللہ کیوں رزق اس طرح دے رہا ہے بے حساب؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر آزمائش کے لیے کیا ہاں کون شاباش، بالکل. آزمائش یہ سارا کچھ دنیا آزمائش ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے. قرآن بڑا کلیئر ہے، کاش میں اور آپ اس اللہ کی کتاب کو سمجھیں. اچھا، کوئی سوال آپ کا اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں اور اس کے بے حساب جو دنیا میں مظاہر ہے اس کی طاقت اور قدرت کے، اس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں مجھے. اچھا، آپ ذرا آیت 28 پہ آئیے. آخری آیت ہے جو ہمیں اللہ فرماتے ہیں، جو ہم نے اللہ کا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں. کس قدر خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ کافر تو ہمارے پیر مرشد ہیں، نعوذ باللہ. ہم کہتے ہیں کہ ان کو دنیا کا سب سے بڑا انعام دو، اللہ اکبر. اور یہود و نصارہ کے پیچھے چل کر ہم مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب آج بھی سنیں، یہود و حنود اسی اور طرح کر رہے ہیں. جتنے طیارے ہم نے گرائے ہی نہیں ہیں اتنے طیارے وہ بتا رہا ہے، اور ہم بے وقوف کیسے مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے 7 گرائے ہیں، وہ کہہ رہا نہیں 11 گرائے ہیں، وہ کہہ رہا ہے 15 گرائے ہیں، 20 گرائے ہیں. بتائیں. اب یہ بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن قرآن کی حقانیت کو سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جو دوستی کرے گا نا کافروں سے، اللہ سنیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا، تو جو کوئی کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مالک خالق رازق کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیوں؟ اس نے اس کو چھوڑا اور اس کے مخالفین کافروں سے دوستیاں گاڑی. اللہ کہتے ہیں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ. یہاں ہونا کیا چاہیے کہ تم ان سے بچنے کی کوشش کرو جتنی کوشش کر سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. کافروں سے نہ ڈرو. کیوں؟ کہ طاقت قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اسی سے وہی آپ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اس سے ڈر کے نیکیاں کرو، اس کے حکم کی اطاعت کرو، ورنہ آخرت میں دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے جیسے ہو رہے ہو، اور آخرت میں تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. تو آپ بالکل دیکھیں سر، ایک اللہ ایک کا آیت، ڈر چھوڑ ایک ایک آیت کس طرح ہمیں نیکی کی ترغیب دلاتی ہے اور برائی سے بچنے کی تک. تو ہم آج کافروں کے پیچھے نہیں چل رہے، بلکہ کافر ہمارے پیر و مرشد ہیں، نعوذ باللہ. آگے یہ جو اچھا یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے کیونکہ طاقت قدرت کا سرچشمہ اللہ ہے. اس کے آگے یہ جو ہے وہ الی اللہ المصیر، اور تمہیں پلٹنا اسی کی طرف ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہر عمل کا حساب کتاب آنا تو دینا میرے ہوتا ہے. پاس ہی ہے سر، جو مرضی کر کرنا. لو، جو مرضی یہ کر لو. اگر اپنی مرضی کرو گے تو نتائج مختلف ہوں گے، میری مرضی پہ چلو گے تو نتائج مختلف ہوں گے. لیکن آنا تم نے میرے پاس ہے، حساب میں نے لینا ہے، اور اس حساب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. وہ ایسا حساب ہوگا کہ تم جو ہے کبھی بھی سوچ سے بھی باہر ہوگا کہ کس قدر عدل ہوگا وہاں. سر اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
ثم ان الینا حسابہم، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سورہ غاشیہ۔ اچھا، اب یہاں ایک چیز سمجھ لیں، وہ یہ ہے، ایک ہے دوستی، پھر ہے خوش خلقی۔ تو کافروں سے کیا منع ہے؟ دوستی دلی دوستی منع ہے۔ دوستی سر منع ہے، لیکن یہ تو اچھے امید ہے اخلاق سے پیش آنا، چاہے وہ آنا کافر چاہیے۔ ہو مسلم ہو، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ہاں، آپ ان پر احسان اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ وہ دین کی طرف مائل ہوں، تو پھر آپ ان کے ساتھ احسان کا رویہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے ہٹا کر نیکی کے رستے پر لے آنا۔ اگر اس کے لیے کوئی آپ احسان بھی کرنا پڑے تو کر دیں، لیکن دوستی اور ان کی ہر بات کو من و ان مان لینا، یہ کفر ہے، صریح کفر ہے۔ ان سے تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل سب کچھ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یہ تھا کل کا ریویژن جو آدھا گھنٹہ لے گیا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں قرآن کے دیگر آیات کو پڑھنے سے۔ سر پھر اب تو آ یہ جائیے، امن بورڈ والے، سر یہ پھر تو امن بورڈ والے صحیح کر رہے ہیں، کوئی دوستی وستی تو نہیں کر رہے، لیکن اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فوج بھی نہیں بھیج رہے، اور کون؟ پولیس بھیج رہے ہیں پاکستان والے۔ آپ کمال کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے کیوں ہیں بھلا؟ اس امن لیے کہ وہ بورڈ کے قاتل لیے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ آپ بات غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں کے قاتل ہیں۔ ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ دیکھیں، بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کے مفادات کا تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں حافظ صاحب۔ تو پھر دیکھیں نا، آپ کے انٹینشن خدا کے خلاف ہیں، خدائی احکامات کے خلاف ہیں۔ میں بھی اسٹریٹجی سر جی لیکن دوسرے آپ معنوں میں انہیں دیکھیں، یہ اسی کہا کو جا سکتا ہے، اسٹریٹجی ایک ہے قرآن کی، جو اللہ اور رسول کی اسٹریٹجی ہے، اس سے ہٹ کر ہے وہ کفر ہے، بات ختم۔ صحیح ہے۔ سر جی آگے آ دوسرے رہی، معنوں اور میں یہ یہ حماس کے خلاف بیٹھے ہیں نا وہاں پہ، جی جی حماس کے ان کی خلاف۔ مدد کے لیے بیٹھے ہیں۔ چلے ذرا آگے آ رہی آیت آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 29 میں، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اے نبی، ان لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ یہ جس کتنی اللہ آیت کے، بالکل پرفیکٹ آ پلیز رہی ہے۔ پلیز ڈاکٹر صاحب چپ رہیں، جب میں بات کر رہا ہوں تو سنیں، اور لوگوں کو سننے دیں خدا کے لیے۔ اب یہاں بڑا کلیئرلی اللہ نے بتا دیا کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، تم چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ سب پتہ ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اسی کے حکم کے مطابق چلیں، ورنہ اس کو سب پتہ ہے، وہ ہمارے ارادوں سے، نیتوں اور انٹینشن سے واقف ہے۔ اچھا، یہ جتنا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے نا، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اور اس کے آگے وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ ہے توحید علم۔ پورا یہ ٹکڑا جو آیت کا ہے نا، کل سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ توحید علم ہے، اللہ کا علم، علم غیب، کامل اور اکمل علم۔ اور آگے ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں جو اس نے ہمیں آزادیاں اور دنیا میں جو اس نے ہمیں مال اولاد سب کچھ دے رکھا ہے، یہ آزمائش ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ان دنیاوی چیزیں ہی ہمارا مطمع نظر بن کے رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا جس اللہ سے تمہارا معاملہ ہے وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے اس نے تمہیں امتحان میں یہاں
دنیاوی زندگی میں امتحان میں رکھا ہے، اس امتحان کا پورا احساس کرتے ہوئے زندگی گزارو تاکہ تم اس اللہ کے سامنے جو علیم بذات صدور ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کے سامنے تم نے قیامت کے روز پیش ہونا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرا برابر بھی کی ہوگی تو وہاں موجود، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی بھی ذرا سی بھی کی ہوگی تو وہاں اپنے عمل نامہ دیکھ لے گا اور اس کا سزا بھگتنی پڑے گی برائی کی، اور نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دے کر رہے گا۔ تو دیکھیں کس قدر انسان کو بڑا کلیئرلی بتایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں، دیکھیں اسی چیز کی ایک کھول کے بتا دیا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل ضرور پائے گا، وما عملت من سوء، ہاں، اور اگر اس نے کوئی برائی کی ہوگی، تودو، تو وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، یعنی اب وہ چاہے گا کہ چاہے میں نے برائی نہ کی ہوتی، کاش کاش، لیکن جب کی ہے وہ حاضر ہے وہاں اور اس کو مل کے رہنا ہے پھل، تو اس کا ان سے کچھ امیدوں سے خواہشوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جو بکل شیء علیم ہے، علیم بذات صدور ہے، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ مہربان کیوں ہے؟ اس نے فطرت ایسی بنائی ہے، وہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ جو برائی اور نیکی کو پہچانتی ہے۔ پھر اس نے انبیاء مبعوث فرمائے، پھر اس نے کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں کو حجت پوری ہو جائے لوگوں پر کہ وہ اس کام کو کریں جس کو اللہ چاہتا ہے، ورنہ نتائج جو ہے ان کے سامنے آ کر رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اچھا، کوئی سوال ہو آپ کا؟ آیت جو میں نے ابھی 30 پڑھی ہے، شاباش۔ آیت 31 بہت ساری آیتیں بڑی اہم ہیں، لیکن یہاں ایک سر یہ بڑا جو ہے واللہ رؤوف بالعباد، یہ تھوڑا سا ذرا کلیئر کر دیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے میری اور آپ کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نیکی کو بھی پہچانتے ہیں اور برائی کو بھی اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ یہ تو پہلی مہربانی تھی۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کے حوالے سے اس نے انبیاء بھیجے، اس نے کتابوں کے اندر اصول، قاعدے، ضابطے تھے، احکامات تھے، اور انبیاء نے کر کے دکھایا، اس لیے کہ انہوں نے کہا انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں اس وحی کا جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے۔ لہذا رؤوف اس لیے کہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میری ہدایت کے لیے، اور بندوں پر اس کے انتہائی مہربان ہونے کا یہی سب سے بڑا سبب ہے کہ فطرت بھی ٹھیک بنائی، پھر اس فطرت کو جاری رکھنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے آزمائشیں آئیں، اور آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کتب اور انبیاء کے ذریعے کی۔ اب بات کلیئر ہے رؤوف؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت۔ اچھا، اب ذرا اگلی آیت بڑے غور سے سنیے، اور بہت بڑے سوال آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ پہلے یہاں رک جائیے۔ اللہ سے محبت ایک مومن کے لیے کیسی محبت ہے اللہ کے لیے بلا؟ جلدی کریں۔ سب سے زیادہ شدید۔ کہاں بیان ہوئی ہے؟ آپ کو آیت قرآن کی پتہ ہونی چاہیے۔ 165 سورہ بقرہ کی۔ شاباش شاباش زرتاش صاحبہ، وہاں اللہ فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے پوری سورت وہ آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح آگاہ ہو جائیں۔ یہ جو
हमारी बहन ने बताया ना कि ये आपकी है सूरा 165 सूरह बकरा। 165 आयत है सूरा बकरा की। अच्छा, मैं आपके सामने 165 पढ़ रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल पता हो कि 165 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। बड़े गौर से सुने, बड़े प्यारी बात है, अल्लाह की बात को समझा करें। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला जो है वो मिनन नास से, लोगों में कोई ऐसे भी हैं मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पकड़ते हैं अंदादन, अल्लाह का बराबर, अल्लाह का हमसर। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। ये पीर परस्तों को देखा है आपने? ओहो, पीर साहब का नाम आ जाए तो उनकी हालत देखने की होती है। ऐसी मोहब्बत कि अल्लाह से उन कोई मोहब्बत नहीं है, पीर साहब से बड़ी मोहब्बत है, बुत से बड़ी मोहब्बत है। तो अल्लाह कहते हैं तो ये तो वो लोग हैं, लेकिन वल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान लाते हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। देखा आपने आयत में कि सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है मोमिन की निशानी क्या है? उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होगी? अल्लाह ताला से। अल्लाह की जात अल्लाह से। ताला से। अब आप, मैं और अपना दिल टटोलें कि वाकई हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत ज्यादा है या दौलत, माल दौलत से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, वो कहीं और ऐसी मोहब्बत है कि अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर है, तो फिर हम मोमिन नहीं हैं। पहली बात। अच्छा, कि सबसे ज्यादा मोमिन को मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला की से। अल्लाह जात ताला से। से। अच्छा, अब आगे आयत के अंदर जरा रहिए। अल्लाह कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये दावा करते हो ना कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत सबसे ज्यादा है, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरे नबी की इत्तिबा करो। तो मोहब्बत इलाही सबसे ज्यादा है तो फिर सबूत क्या देना होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। तभी इताअत का लफ्ज़ मत नहीं, यहाँ इत्तिबा, इत्तिबा है। इत्तिबा से। नबी सुने, सल्लल्लाहु इत्तिबा और इताअत में फर्क समझ लीजिए। इत्तिबा कहते हैं पूरे दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला के नबी के सल्लम की पैरवी करना, इताअत करना। इताअत से आगे क्या होती है? उस हस्ती की मोहब्बत भी साथ। मसलन मैं इसलिए नमाज पढ़ूं कि मेरे नबी ने इस तरह नमाज पढ़ी, इस तरह से अल्लाह का ताल्लुक पैदा हुआ इस नमाज के जरिए। तो इत्तिबा ये है कि मैं उसका हक अदा करूं पूरी मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो मुझे पूरी जिंदगी आपकी, पूरी खवास आपको मेरे पते में होने चाहिए कि क्या खूबियां थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मेरे अखलाक ऐसे होने चाहिए, मेरी इबादत ऐसी होनी चाहिए, मेरा अकीदा और ईमानियात ऐसे होने चाहिए जैसे नबी की थे। फिर इत्तिबा का हक है। और यही मुतालबा है कि अगर तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो मेरे नबी की पूरी तरह इत्तिबा करो, पूरी मोहब्बत के साथ इताअत करो। जरा सुने आगे, अगर ये काम करोगे ना तो फिर एक तो सबूत दोगे कि तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से है, इसलिए कि तुम उसके रसूल की इत्तिबा कर रहे हो। फिर फरमाया व यगफिर लकुम जुनूबकुम, अल्लाह फिर तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। जब ये तुम्हारा रवैया होगा तो तुम्हारे साबका गुनाह जो हैं उनको भी अल्लाह ताला माफ कर देगा, क्योंकि अब तो आप इत्तिबा कर रहे हैं। जो पहले गलतियां, कोताहियां, कमी कोताही हुई, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। और फिर अल्लाह को कैसा पाओगे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो तुम्हारे गुनाहों को ही ना सिर्फ बख्शेगा बल्कि तुम पर रहमतें अपनी नाज़िल फरमाएगा। बहुत अहम आयत है कि मैं और आप इस आईने में जरा देख लें कि वाकई हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं या नहीं। क्यों कि मोमिन का सबसे बड़ा काम है अल्लाह से मोहब्बत, सबसे ज्यादा। माल, औलाद, दुनिया, पैसा, डिग्रियों, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की। और अल्लाह की मोहब्बत का सबूत
इत्तिबा रसूल। बात खत्म। सुभान अच्छा, अल्लाह। नहीं, मैं आपको कुछ और थोड़ा सा आगे कुरान और हदीस में लेके चलता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह पता चल जाए। जज़ाक। अच्छा, मैं आपके सामने हदीस बयान कर रहा हूँ, अरबी छोड़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स में 3 खूबियां पाई गई हों वो उनकी बदौलत ईमान की चाशनी पा लेगा। मजा उसको ईमान का चखेगा कौन? नंबर 1, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज से ज्यादा महबूब हों। पहली खूबी क्या होगी? मजा ईमान का उसको आएगा, ईमान की लज्जत वो पाएगा जिसको नंबर 1 पे अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा महबूब हों। नंबर 2, सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर वो किसी से मोहब्बत करे। आप यतीमों से, मिस्कीनों से मोहब्बत करते हैं? जी जी। अगर करते हैं तो फिर खुश हो जाइए, और अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं करते क्योंकि अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। और तीसरी बात, कुफर की तरफ पलट जाना उसे इसी तरह नापसंद हो जिस तरह आग में डाला जाना नापसंद हो। तो ईमान का मजा वो चखेगा जिसको अल्लाह और रसूल सबसे ज्यादा महबूब होंगे। नंबर 2, वो अल्लाह की रजा की खातिर किसी से मोहब्बत करेगा। आज तो पैसे, ओहदे और पता नहीं किस किस की शक्लों की वजह से हम मोहब्बत करते हैं, सिर्फ अल्लाह की वजह से। तो आपने देखा कि ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह और रसूल सबसे ज्यादा महबूब हो। ये तो थी ना एक हदीस। मैं अब एक कुरान की आयत जो अक्सर मैं आपके सामने बयान करता हूँ, सूरह तौबा की आयत 23-24। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह ने मेयार सामने रख दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब मुझसे और आपसे है, वो लोगों जो ईमान लायो, ला तत्तखिजू आबाअकुम व इखवानकुम औलिया, ना पकड़ो वली किनको? अपने बाप दादा को, अपने भाइयों को। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो कुफर के बजाय ईमान की बजाय कुफर से मोहब्बत करते हैं तो फिर उनको भी आपने अपना वली नहीं बनाना, मददगार, दोस्त, यार नहीं समझना। क्यों? वमन यतवल्ला मिनकुम वमन यतवल्लाहुम मिनकुम, जो कोई उनसे दोस्ती करेगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर कर रहे हैं, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो लोग, वो जो उनसे मोहब्बत करेगा वो जालिम होगा। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम, सारे रिश्तेदारियां गिन दी। इनसे कहो तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार, एक ये। नंबर 2, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, और वो माल जो तुमने खुद कमाए हैं। बड़ी कदर होती है जब तनख्वाह लेके आता है ना, बाप दादा की छरे उड़ाता है लेकिन अपने माल को बड़ा सोच समझ कर खर्च करता है। तो उस कहा बिल्कुल कि सही कह रहे हैं सर, ये देखने में भी यही चीजें आती हैं। कुरान ने जो कुछ कहा है वो अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह ने बरहक कहा है। मैडम, अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सारी रिश्तेदारियां और वो माल जो तुमने खुद कमाए हैं, वो तिजारतन तखशौन कसादहा, और वो तिजारतें जिनका मंदा पड़ने का तुम्हें डर है, वो मसाकिन तरज़ौनहा, वो कोठियां जो तुम्हें ज्यादा पसंद हैं, सारी महबूब चीजें गिनने के बाद कहा अहब्बा इलैकुम, अगर ये चीजें तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, किससे? मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फी सबीली, ये सारी चीजें तुम्हें अगर ज्यादा महबूब हैं अल्लाह, रसूल और जहाद फी सबीलिल्लाह के बाद हवाले से, फतरब्बसू, तो फिर जरा इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह अपना अजाब का हुक्म ले आए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को हरगिज पसंद नहीं करता, हिदायत नहीं देता। अब फासिक कौन है यहाँ पर इस आयत में, जल्दी से बताएं। अल्लाह से ज्यादा इन दुनियावी चीजों से मोहब्बत करता है। डॉक्टर साहिबा, आप अल्लाह से क्यों कह रहे हैं? अल्लाह, रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह 3 चीजें अल्लाह नहीं है वहां? रसूल जिहाद फी सबिलिल्लाह, जी सर, तीनों चीज। आधी बात न किया करें। तो आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लम की जो वहां कहा कि आप उस रसूल की इत्तिबा करें, और यहाँ खोल के बता दिया
کہ اگر یہ ساری رشتہ داریاں، یہ مال، یہ کوٹھیاں، یہ ساری کچھ تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر ٹھہرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جو آج ہماری صورتحال ہے اجتماعی طور پہ دیکھ لیں تو ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہم کہاں اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اور اللہ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دل پسندی میری لائی ہوئی چیز کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے کون سی چیز سب سے اچھی لگنی چاہیے؟ قرآن و جو سنت۔ اللہ کے رسول نے قرآن و سنت لا کے آئے، شاباش۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، اب اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیجئے اور آیت 31 کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھول کے بتایا ہے کہ اگر سب سے پہلا کہ مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونے چاہیے، بقرہ کی آیت 165، اور اس کا ثبوت کیا ہے یہاں آل عمران کی 31 میں، کہ اس کا ثبوت کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت اس وقت ہوگی جب ہم اتباع رسول کر رہے ہوں گے۔ اور اتباع رسول کھول کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیا ہے اتباع رسول۔ اب کوئی سوال ہو آپ کا آیت 31 کے بارے میں؟ شاباش۔ اچھا، اب ذرا آیت 32 میں آ جائیں، اور میں نے آپ کو بہت ساری احادیث بھیجی ہیں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول کی اطاعت کے حوالے سے، آئی ہیں نہیں آپ کے پاس؟ جلدی بتائیں۔ سر جی نہیں آئی ہیں۔ شبانہ بالکل غلط کہہ رہی ہیں، میں نے خود بھیجی ہیں۔ سر تین آئی ہوئی ہے، تین پیج کی۔ بالکل آئی ہوئی ہے، میں نے بھیجی ہیں خود، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ ان کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہے۔ سر نہیں آئی، میرے پاس بھی نہیں آئی سر۔ میں نے خود بھیجی ہیں میڈم، خود بھیجی ہیں میں نے۔ فرائیڈے کو آئی ہوئی ہے، سب کو بتا۔ روزے کے مقاصد آئے ہوئے ہیں روزانہ کے حساب سے۔ بالکل اس کے نیچے ہی ہے۔ نہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین کا سنی سنائی باتیں چلائی جاتے ہیں۔ بھئی قرآن حدیث اس لیے اللہ نے محفوظ کیا کہ ہم اس سے سبق لیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے اطاعت رسول کا ربانی حکم۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ بالکل۔ ہاں جی، آئی ہوئی ہیں یہ سب کو۔ جی سر آئی ہوں۔ جی ہاں آئی ہوئی ہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں آئی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنی محنت سے تیار کر کے یہ چیزیں اکٹھی، ساری قرآن کی آیات اکٹھی ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے وہ چیز مجھے دے دی ہے جو میرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی سر جی، یہ قرآن کی میں نے سمجھا کہ یہ آپ کہہ رہے تھے حدیث رسول بھیجی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے کہا وہ نہیں۔ پہلے چیک کر لیا کرو پھر بولو۔ نہیں نہیں، یہ وہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اچھا، پھر آپ ذرا تکلیف کریں، اگر آپ میں تھوڑا سا سینس ہونا تو جو ہینڈ آؤٹ بھیجتا ہوں اس کا پرنٹ نکال کے اپنی فائل میں لگائیں، اطاعت رسول، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی ہیڈنگ، تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے پاس پرنٹ موجود ہے، میں نے پڑھا ہے۔ آپ فوراً کہیں گے، جب مجھے آپ کہتے ہیں نا مجھے نہیں ملا، تو اس وقت میں اس لیے ابل جاتا ہوں کہ میں نے آپ کو خود بھیجا ہے یہ۔ اب آیت 32 پڑھیں گے نا، ان ساری کو دیکھیں گے تو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی۔ قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، اطیعوا اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ ساری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں ساری آیات میں نے بھیج دی ہیں، آپ کو بھیجی ہے نہیں بھیجی؟
जी सर जी जी। हाँ भेज दिया। आगे सुने आयत को बड़े गौर से। ये तो अल्लाह ने अपने नबी से हमें कहलवाया ना, कुल इनको बता दो क्या करो, अतीउल्लाह व रसूल। ये वो डिमांड है जो हर मुसलमान से, अगर वो मोमिन है तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का लाजमी करनी है। आगे बड़ी सख्त आयत का हिस्सा है, फ़इन तवल्लौ, अगर वो मुंह मोड़ें। किससे मुंह मोड़ें? रसूल की इताअत से, अल्लाह और और उसके रसूल के रसूल की इताअत से। इताअत। अब यहाँ आप समझें, असल में इताअत अल्लाह की है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नमूना है इताअत का। रसूल जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की इताअत ही कर रहे हैं। फ़इन तवल्लौ, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़े, फ़इन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह ऐसे काफरों को पसंद नहीं करता। यहाँ काफिर से मुराद वो शख्स है जिसने इनकार किया अल्लाह और उस रसूल की बात से, चाहे वो मोमिन अब्दुल्ला नाम है, लेकिन ना अल्लाह की इताअत कर रहा है ना रसूल की इताअत कर रहा है, तो वो शख्स अल्लाह के नजदीक काफिर है। जरा नोट करें 32 आयत, छोटी सी आयत लेकिन किस कदर मानी खेज है। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और रसूल की इताअत का हक अदा नहीं किया? कौन लोग हैं? इससे पहले यहूद और नसारा थे और अब मुसलमान है, आज मुसलमान है। जी सर, जो आज अमली कुफर कर रहे हैं। अब आगे मजमून आज 33 में बदल रहा है। पहले मुझे ये बताएं, आपने आयत 31 32 जो मैंने पढ़ाई हैं, कोई सवाल हो आपका 29 से लेकर 31 तक, 32 तक, कोई सवाल हो? शाबाश। बहुत अहम आयात हैं, कुरान की सारी आयत अहम है, लेकिन एक हिदायत के नुक्ता नजर से बहुत ही जबरदस्त आयत आई हैं। बात समझ आ गई है कि नहीं आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आयत नंबर 30 में युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह नफ्सा, इसको जरा खोल दीजिए प्लीज। अच्छा, अल्लाह ताला युहज़्ज़िरुकुम, अल्लाह ताला तुम सबको डराता है, नफ्सहू, अपने आप से। अल्लाह आपको डराता है किससे? अल्लाह से। वो अल्लाह जो किन सिफात का मालिक है? शदीदुल इकाब है, वो गफूर रहीम है। गफूर रहीम मोमिनों के लिए है जो ईमान के तकाजे पूरे करें, और शदीदुल इकाब है उन लोगों के लिए जो उसकी नाफरमानी करें, जो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। तो ये है युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह नफ्स, कि अल्लाह ताला आपको अपने नफ्स से, अपने आप से डराता है। अब बात समझ आई है नादरा भाभी की नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और कोई सवाल? शाबाश, अभी हैं 2-3 मिनट। सवाल करने में कमी न किया करें ताकि फिर जवाब देने में आपको आसानी होगी। सर अल्लाह ताला ने खोल के बता दिया कि जो तुम्हारे दिलों में है मैं वो भी जानता हूँ। तुम जितनी ओ मर्जी साहबा, चालाकियां कितनी करो। बड़ी बात है। मैं और आप काश इस बात को समझ लें तो हम दिल में सिर्फ दिल ही को ठीक कर लें। दिल ठीक होगा तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उस दिल में अल्लाह की याद हर वक्त। रमजान का महीना है, रोजा रख रहे हैं, तकवा यही है कि अल्लाह ही को सामने रख के जिंदगी गुजारी जाए, और उस जिंदगी सर हम गुजारने का कामल और काफिरों अकमल के नमूना। साथ खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर साहबा, खुदा के ख्वाहिश ये लिए करते हैं कि जब मुसलमानों की हमायत मैं करें। बक रहा हूं तो आप चुप रहा करें ताकि लोगों को समझ आए। कितनी कीमती बात मैं कह रहा हूं कि अल्लाह आपको देखना चाहता है कि आप उसके रसूल की इताअत करते हैं या नहीं, इत्तिबा करते हैं या नहीं। ये मयार है मेरा और आपका। और हम उस रसूल से बिल्कुल
ना वाकिफ हैं, ना अपनी औलादों को बताया, ना खुद सीरत पढ़ी। मैंने आपका पूरा एक कोर्स सीरत का रन किया है, पूरे मक्की मदनी दौर को बड़ा क्लियरली समझाया है, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें। एक यतीम की जिंदगी शुरू की और एक मदीने की विरासत के वाली जो इन अजीम कारनामे नजीम कारनामे सर अंजाम दिए, उसकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है। चाहे हम मजदूर हैं, चाहे हम हुक्मरान हैं, चाहे हम कोई भी ओहदा दुनिया का हमारे पास है, सारे चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है, हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। हम अल्लाह को आखिरत में क्या जवाब देंगे, जो अल्लाह अलीमुम बिज़ात सुदूर है, आलिमुल गैब है, कि हमने दुनिया कैसी गुजारी है उसको सब पता है। इसलिए मैं और आप अपने अल्लाह के लिए, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुखलिस हो जाएं। और इसी में आपने कहा, अभी हदीस सुनी है कि ईमान का मजा उसने चखा जिसको अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा महबूब है। शाबाश, कोई सवाल, कोई चीज। अब आप कमेंट्स दें, जब मैं आपसे कहता हूं तो आप कमेंट्स किया करें, सवाल किया करें। सर जी एक बात कहनी है यहाँ पर, सर जी के ये जितना भी आप पढ़ा रहे हैं हमें, कुरान की एक एक आयत वाजे करके खोल के बता रहे हैं। सर जी सबसे पहले हमारा अपना ये है कि हम सुनते हुए ये सोच रखें कि मैंने अपने अमल को मजीद बेहतर बनाना है। और दूसरा सर जी, जब तक इसको आगे नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा काम जो है ना वो पूरा नहीं होगा, ईमान वाला ईमान मुकम्मल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आना। हमारा फर्ज है कि जिसको हम खैर समझते हैं और वो खैर को इस्लाम में है, अल्लाह के दीन में है, उसको पहुंचाना भी हमारा इसी तरह फर्ज है जिस तरह हमारा उस पर अमल करना फर्ज है। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। आप में से मैं हर आदमी जो है इस काम को करे, ये करने का काम है, वरना दुनिया अंधेरे गुमराहियों के अंधेरों में भटकती रहेगी जैसे आज भटक रही है। उसकी वजह यह है कि हमने इस दावत को, इस दीन की दावत को आम नहीं किया। जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सर देखें, कुरान की दावत दे देना तो लोग हजार बहाने बनाते हैं, और दूसरी पार्टियों की दे दें तो कैसे भागे जाते हैं। और ये देखें, ये भी तो अल्लाह के मेहरबानी से होती है ना सारी चीजें। जैसे उम्मे अब्दुल्ला ने बोला कि भाई आगे पहुंचाए, आप पहुंचाते भी हैं, लेकिन अमल की भी तौफीक दे अल्लाह पाक सबको। वो उसको तौफीक मिलेगी जो उसके लिए कोशिश करेगा। यहदी मन युनीब यहदी मन अनाब, जो उसकी तरफ पलटेगा पूरी शौक और शौक के साथ, उसको जरूर हिदायत देगा और ये उसकी खुशबख्ती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। आमीन आमीन। और हम लोगों को भी ये जो हम लोगों का बैठना कबूल कर ले परवरदिगार। कोई गलतियां हो जाते हैं तो माफ कर दे परवरदिगार। हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले, हम लोगों के सजदों को कबूल कर ले, हम लोगों का बैठना कबूल कर ले, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। हम लोग के औलादों को जो बीमार है उनको अपनी रहमतों से, अपने फजल से सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मगफिरत कर दे, उनकी आगे की मंजिलें आसान कर दे परवरदिगार। अल्लाह पाक हम लोगों से खुश हो जाए। हम ये जो इतनी मेहनत करते हैं आप हम लोगों की खातिर ना, ये दुनिया की भलाई के लिए, ये हम लोगों की भलाई के लिए होते हैं सारे काम। अल्लाह पाक बस हम लोगों को तौफीक दे और आमीन अमल की तौफीक दे। आमीन। आमीन।